بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح کیوں قبض نہیں کر سکے؟ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض کریں۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی کبھی نظر پڑی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ ہو گئیں۔ فرمایا، امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو حضرت علی نے بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دیا۔ ابن سعد عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے پہلے خاتون جنت نے علی کو غسل کے لیے پانی کا نظم کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ البدایہ میں خاتون جنت کو وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسما بنت امیس اہلیہ ابوبکر صدیق کو بلوا کر وصیت کی، کہا کہ وہ حضرت علی اور سلمہ ام رافع کو سنا دیں اور یہ کہ رات کے تاریکی میں ان کو دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان سن 11 ہجری سشنبہ کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں علی نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آقا و مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے پاس آتے۔ آپ سیدہ فاطمہ سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بخاری مسلم حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بخاری مسلم حضرت مسعود بن مکرمہ سے روایت ہے کہ آقا مولا نے فرمایا، بنو ہشام بن وغیرہ نے مجھ سے ہی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی ابن طالب سے کر دیں۔ میں نے کہا میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر کہا کہ میں ان کو اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر ابن ابی طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ مسلم ترمذی ابو داود حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آقا مولا نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آقا مولا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مدوس سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما
اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد برکت عطا فرما۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے حسب و نسب کی سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔